السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 153 ایپیسوڈ نمبر 153 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 457، خواب کی تعبیر۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ اپنے ایک عزیز کو خط لکھا کہ دنیا مثل خواب کے ہے اور آخرت مثل بیداری کے۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ رو رہا ہے تو تعبیر اس کی الٹی ہوگی، یعنی بیداری میں وہ ہنسے گا۔ بس اے عزیز، تم کو اس دنیا میں جو مثل خواب کے ہے خوف خدا سے رونا چاہیے، تاکہ آخرت کی بیداری میں تم ہنسو اور خوشی پا سکو۔ سبق: انسان کو لازم ہے کہ وہ آخرت سنوارنے کے لیے اس دنیا میں اچھے کام کرے اور خدا کے حضور کھڑے ہونے کا ہر وقت خیال رکھے، خوف خدا سے آنسو بہائے تاکہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ حکایت نمبر 458، شمع ایمان۔ ایک رات حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شمع دان روشن تھی جو ہوا کے ایک جھونکے سے بجھ گئی۔ حضرت نے رونا شروع کر دیا۔ مریدوں نے عرض کیا، حضور، شمع پھر روشن کر دیتے ہیں، آپ بھلا روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ شمع کیوں بجھ گئی، میں تو بس اس خیال سے رونے لگا کہ ایمان کی شمع اور توحید کا جو چراغ بتوں میں روشن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی بے نیازی کی ہوا لگے تو یہ شمع بھی گل ہو جائے۔ سبق: اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انجام و عاقبت کی بہتری مانگنا چاہیے اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہر وقت ہم اس دولت ایمان سے مالا مال دنیا سے رخصت ہوں۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ حکایت نمبر 459، چار دعائیں۔ ایک شخص بڑا امیر تھا، ہر وقت فسق و فجور میں مبتلا رہتا، کبھی بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کرتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے تاکہ بازار سے مٹھائی خرید لائے۔ چنانچہ وہ غلام گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا ایک جگہ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی ایک مجمع میں وعظ فرما رہے ہیں۔ غلام نے سوچا کہ تھوڑی دیر حضرت منصور کا وعظ میں بھی سن لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس مجلس میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت منصور ایک مستحق درویش کی خدمت کرنے کی اپیل کر رہے تھے۔ فرما رہے تھے، جو شخص اس درویش کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ غلام نے دل میں سوچا، یہ 4 درہم جو میرے پاس ہے میں اس درویش کو دے دوں اور 4 دعائیں اپنی مرضی کے مطابق کرا لوں۔ چنانچہ اس نے وہ 4 درہم درویش کو دے دیے۔ حضرت منصور نے فرمایا، جزاک اللہ، اب بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کون کون سی 4 دعائیں کروں؟ غلام نے کہا، پہلی تو یہ دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھے غلامی سے آزادی دے دے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے، تیسری یہ کہ مجھے 4 درہم اور مل جائیں، چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ
مجھے، تمام حاضرین مجلس کو اور میرے مالک کو بخش دے۔ حضرت منصور نے یہ چاروں دعائیں کی۔ وہ غلام چاروں دعائیں کرا کے گھر واپس چلا گیا۔ مالک نے پوچھا، تم نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ تو اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ کہا کہ میں وہ 4 درہم حضرت منصور کی محفل میں دے آیا ہوں، اور ان کے عوض میں حضرت منصور سے 4 دعائیں میں نے کرا لی ہیں۔ مالک نے پوچھا، وہ 4 دعائیں کون کون سی ہیں؟ ذرا مجھے بھی تو بتا۔ غلام نے کہا، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت مجھے آزادی عطا فرمائے، اور دوسری یہ کہ ان 4 درہموں کے عوض 4 درہم مجھے مل جائیں۔ تیسری یہ کہ خدا تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ چوتھی یہ کہ خدا تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، حضرت منصور اور سارے حاضرین جلسہ پر اپنی رحمت فرمائے اور سب کی مغفرت فرما دے۔ مالک نے سنا تو کہنے لگا، پہلی دعا تو قبول ہو گئی، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ دوسری دعا بھی قبول ہوئی، لو ان 4 درہموں کے عوض میں تمہیں 400 درہم دیتا ہوں۔ تیسری بھی قبول ہوئی، سنو میں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور کسی گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا۔ اب جو کچھ میری قدرت میں تھا میں نے پورا کر دیا، لیکن چوتھی بات میرے اختیار میں نہیں، میں اس سے مجبور ہوں، وہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اسی وقت ہاتف سے ایک آواز آئی، اے بندے، جو کچھ تیرے اختیار میں تھا بندہ ہو کر تو نے کر دکھایا، تو جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے میں رحیم ہو کر کیوں نہ کروں؟ جاؤ، ہم نے تجھے، تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین کو اپنی رحمت میں لے لیا اور سب کو بخش دیا۔ سبق: اللہ کے مقبولوں کی مجلس میں شرکت سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ۔ ضرورت مندوں کی مدد سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، مدد کرنے والے پر رحمت فرماتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں سے دعا کروانے سے مقصد جلدی حل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ میرا مقبول بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں، لہٰذا لوگ اسی واسطے اللہ کے مقبولوں سے دعا کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جلدی سنتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعاؤں سے گناہگاروں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے لکھا ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ حکایت نمبر 460، فراست مومن۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے گلے میں جنر، یعنی ایک قسم کا ڈورا جو مجوسی باندھتے تھے، اسے پہنا اور اس کے اوپر مسلمانوں کا لباس پہن کر حضرت جنید کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں ایک حدیث کا مطلب پوچھنے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنا جنر توڑ، کفر چھوڑ اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ مجوسی نے جب یہ سنا تو فوراً پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سبق: اللہ کے مقبول بندے جو صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہوتے ہیں، ان کی نظر سے کوئی بات پوشیدہ چھپی نہیں رہتی، وہ اللہ کے نور سے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ پھر جو خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے صدقے میں ان اللہ والوں کو ایسی نظر عطا ہوئی ہے، کائنات کی کوئی شے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ سچ فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیر دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی
ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں. سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں.